بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن کا موضوع جو ہے وہ سورہ عصر ہے، اور سورہ عصر ہم کثرت سے اپنی نمازوں کی ادائیگی کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس سیریز میں ہم یہ کوشش کریں گے، اس لیکچرز کی سیریز کے اندر، کہ جو ہم صورتیں عام طور پہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں انہیں ہم خاص طور پہ ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ نماز کی ادائیگی کے دوران ہمیں یہ علم ہو کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو سورہ عصر جو ہے، مفسرین کرام کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ مکی صورت ہے، اگرچہ کچھ مفسرین کرام نے اسے مدنی صورت بھی کہا ہے، جن میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، لیکن مفسرین کی ایک واضح اکثریت جو ہے وہ اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ سورہ عصر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں بھی اپنے مضمون اور سلسلہ کلام کے اعتبار سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مکی دور کے بھی ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک ہے۔ تو ایک مکمل جامع اور ایک ایسا سلسلہ کلام ہے سورہ عصر کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر صرف سورہ عصر ہی اللہ کریم نازل فرماتے اور لوگ اس پہ غور و فکر کرتے اور اس کے مضامین کو سمجھتے تو ہدایت کے لیے یہی ایک سورہ مبارکہ ہی کافی تھی۔ اور صحابہ کرام سورہ عصر سے ان کی لگاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سورہ عصر سے تعلق ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ بن حسین الدارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے جب تک وہ سورہ عصر جو ہے اس کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کو سنا نہیں لیتے تھے۔ یہ سنن طبرانی کی حدیث ہے۔ تو اب ہم سورہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: اور قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو عصر جو ہے وہ عربی زبان میں زمانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ عصر سے مراد کچھ مفسرین کرام نے عصر کے وقت کو بھی لیا ہے، اور عصر جو ہے وہ عربی لغت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی چیز کو نچوڑنے اور اس کے رس نکالنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام مفاہیم کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سورہ عصر جو ہے اس کے اندر قرآن کریم کا نچوڑ اللہ کریم نے اگلی آنے والے کچھ الفاظ میں، آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسے زمانے کے طور پہ دیکھیں تو زمانے کی تین قسمیں ہیں۔ زمانے کی ایک قسم گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ وقت جو کہ گزر چکا ہے اور ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اور دوسرا وقت جو ابھی وقت گزر رہا ہے، اور تیسرا وقت جو ہے وہ آنے والا وقت ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ بیسیکلی وقت تو ایک ہی ہے، اور وہ اس کی وقت کی جو ساعتیں گزرتی جا رہی ہیں وہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ جس ساعت میں ہم ابھی موجود ہیں، لمحہ موجود جو ہے وہ حال ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ مستقبل ہے۔ تو یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو کہ مسلسل ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جس کی ڈیپریسیشن جو ہے وہ رک نہیں سکتی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر کو ایک برف فروش سے سمجھا، اور وہ یہ تھا جو یہ آواز لگا رہا تھا کہ اس آدمی پہ رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ برف پگھل رہی تھی اور اس کے پگھلنے کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا، تو اس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایبسولوٹ ویلیو میں یہ کیوں فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اور اس سے مراد نوع انسان ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ اگر ہم اپنی اکانومی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو خسارہ جو ہے وہ دو قسموں پہ ہوتا ہے. ایک ایسا خسارہ ہے جس میں آپ نے جو پروجیکٹڈ پروفٹ ہے، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار یا جو بھی آپ کام کر رہے تھے، وہ آپ حاصل نہیں کر پائے. تو جب ہم نے اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا، ہم اس سے کچھ پیچھے رہ گئے. اور دوسری خسارے کی قسم جو اس سے بھی بڑھ کے ہے وہ یہ ہے جس کے اندر اس کا مین کیپٹل جو ہے، بزنس کا مین کیپٹل جو ہے، وہی ہاتھ سے جاتا رہے. تو یہ خسارے کی بدترین قسم ہے جس میں راس المال یا کیپٹل جو انویسٹ کیا تھا، جو انجیکٹ کیا تھا ہم نے بزنس میں، وہی برقرار نہیں رہا. تو اگر انسان خسارے میں ہے اور ایک ایسا سودا کیا ہے ہم نے جو کہ فائدے کا سودا نہیں ہے نو انسان نے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو دیا گیا سرمایہ سب سے بڑا وہ وقت یا زندگی ہے. وہ چند سانسیں ہیں، وہ چند لمحات ہیں جو ہم گزارتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جسے ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا. سونے چاندی کو، دولت کو، بینک بیلنس کو، پراپرٹی کو، ان چیزوں کو تو لوگ ذخیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنے پاس روک پاتے ہیں. لیکن وقت وہ سرمایہ ہے جو کہ مسلسل گزرتا جا رہا ہے. اور کتاب زندگی کے ہم اوراق پلٹتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد اگلا ورق پلٹ رہا ہے. اور دو باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک یہ کہ ہم آخری ورق کب پلٹ رہے ہوں گے، یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کتاب زندگی میں کل صفحات کتنے ہیں. تو ہر روز ایک نیا صفحہ الٹ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اپنی کتاب زندگی کا آخری صفحہ الٹ رہے ہوں گے. اور چونکہ اس کے الٹنے کو مؤخر بھی نہیں کیا جا سکتا، اسے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اسے روکا نہیں جا سکتا، یہ ایک فطری عمل ہے جو کہ مسلسل جاری و ساری ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ تو ہمارا مسلسل خرچ ہو رہا ہے، ایک فکس ریٹ کے اوپر وہ خرچ ہو رہا ہے. اور یہ سرمایہ جو ہے اسے ہم اپنے پاس کہیں ذخیرہ نہیں کر سکتے. تو یہ وقت اور یہ زمانہ تو گزرتا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے جو وہ جس کا سرمایہ مسلسل بہ رہا ہو، جس نے جو اپنے پاس مال ذخیرہ کیا ہے، اس نے جو کیپٹل جمع کیا ہے، وہ مسلسل ڈرین ہو رہا ہو، تو یہ تو خسارے کی ایک بہت بڑی صورت ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن میں یہ 4 خوبیاں، یہ 4 خصوصیات موجود ہوں گی. وہ اس خسارے سے محفوظ رہیں گے، وہ خسارے کا شکار نہیں ہوں گے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایک ایکسیپشن کریٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ سب لوگ خسارے میں ہیں، بٹ 4 خوبیوں والے لوگ خسارے میں نہیں. ان میں سے پہلی خوبی الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور ایمان کی تفصیلات جو ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں، ان میں پہلی خوبی یہ ہے، یہ جو ایمان لے آئے اللہ پر، وہ خسارے کے سودے سے محفوظ رہے. اور ایمان کی مختلف کیفیات ہیں، ایمان کی مختلف حلاوت ہے، ایمان کی مختلف شعبے ہیں. تو ایمان کی پہلی قسم جو ہے وہ تو اقرار باللسان ہے، کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر. ایمانیات کی تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ مزید لیکچرز میں اس پہ بات کر رہے ہوں گے. تو جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے محفوظ رہے. The business they are doing is they are not going to lose that business. دوسرا وہ یہ کہ وہ لوگ جو ایمان کے بعد جنہوں نے عمل صالح کیا. تو جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ایمان کا جو پہلا درجہ ہے وہ زبان سے اقرار کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ زبان سے اقرار جو ہے وہ پھر دل تک جا پہنچے، اسے تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے. اور پھر جب ایمان دل تک جا پہنچتا ہے تو پھر یہ دھڑکنے لگتا ہے دل میں، اور خون کے ساتھ جسم میں گردش کرنے لگتا ہے. اور پھر یہ ہمارے اعضاء تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ ہمارے اعضاء، ہمارے افعال، ہمارے اعمال، عمل بالجوارح میں نظر آتا ہے. یعنی ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، ہماری سوچیں، دل، ہمارے اعمال، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں، وہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائے گئے ایمان کی شہادت دینے لگیں تو ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اسے ہی عمل صالح کہا جاتا ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ کا اقرار کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ میں اپنی بہنوں کو اگر شریعت کے مطابق جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا ہوا، یا میرے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے
میں جو نوکری کرتا ہوں یا میں جو کاروبار کرتا ہوں اس میں دیانتداری سے کام نہیں لے رہا، اپنے فرائض کی ادائیگی کے اندر ڈنڈی مارتا ہوں جہاں بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر اب میرا ایمان جو ہے، میرا عمل جو ہے وہ میرے ایمان کی گواہی نہیں دے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے عمل صالح. صالح کہتے ہیں، صالح کی اپوزٹ جو ہے وہ فساد ہے. صالح کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو اس کے میرٹ کے مطابق اور اس کو اس کی اصل کیفیت کے مطابق انجام دیا جائے، جس سے بھلائی کا پہلو برآمد ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے اور ہماری اپنی ذات کے لیے بھی. تو جب ایمان لے آئے وہ لوگ وہ خسارے سے بچے، اور دوسرے وہ لوگ جن کے عمل نے، جن کے اعمال نے اس بات کی شہادت دی، اس بات کی گواہی دی کہ وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اس کی مثال کچھ مفسرین کرام نے ایسے بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک جگہ بیج بویا ہے اور اس کی مناسب رکھوالی کی ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں پھر کچھ ہریالی ہوگی، کچھ فصل اگے گی، کچھ درخت اگے گا. لیکن اگر یہ نہیں اگا تو اس کے دو مطلب ہے، یا تو یہ کہ بیج ہی بویا نہیں گیا، یا اگر بیج بویا بھی گیا تھا تو وہ ادھر دفن ہو چکا ہے اور اس بیج کے اندر وہ خاصیت نہیں تھی کہ وہ اگ سکے. تو عمل صالح جو ہے وہ ایمان کے بعد عمل جو ہے وہ ایمان کے ہونے کی شہادت دیتا ہے، اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہے. اور تیسری بات جو ہے، یہاں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. مسلم معاشرے میں ایک ایسا معاشرہ جو کہ اچھائی پہ اور عمل صالح کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ جس سوسائٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہاں پہ پھر انفرادی نیکی کی ایک اپنی اہمیت تو ضرور ہے، لیکن انفرادی نیکی اور ذاتی تقوی جو ہے صرف وہی مطلوب نہیں ہے. اس کے ساتھ دوسرا مطلوب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام بھی قائم ہو، جہاں پہ نیکیاں اور بھلائیاں پرورش پائیں اور جہاں پہ برائیوں اور منکرات کو ختم کیا جائے، جہاں کے رہنے والے افراد جو ہیں وہ ظلم اور زیادتی کو دیکھ کے خاموش ہو جانے والے اور دب جانے والے نہ ہوں، بلکہ وہ حق کی نصیحت کرنے والے ہوں. حق جو ہے عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جیسے ایک دروازے کو صحیح ایڈجسٹ کیا جائے، ایک دروازے کے قبضے کو وہ برابر اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے لگے، تو اس کیفیت کو بھی حق کہا جاتا ہے، میرٹ کو بھی حق کہتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک کی ذات جس نے اس کائنات کا نظام جو حق اور اعتدال کے ساتھ قائم کیا ہے، تو اس کے فرامین کے مطابق زندگی کے نظام کو قائم کرنے کو بھی کہا جاتا ہے. تو مسلمان اور جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، اب وہ صرف یہاں پہ ہی نہیں رہے بلکہ وہ اب ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. تواسی کہتے ہیں جس میں ایک فرد دوسرے کو اور دوسرا فرد پہلے کو تذکیر کرے، یاد دہانی کروائے، بار بار بتائے. اور تواسی جو ہے وہ عربی میں اس کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے کسی آنے والے خطرے سے ان ایڈوانس خبردار کرنا کہ یہ خطرہ آنے والا، اس سے بچنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا. تو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، ایک دوسرے کو حق کے راستے پہ قائم رہنے کی تلقین کرنا. اسی طرح برائی کو دیکھنا تو اسے روکنے کی کوشش کرنا. یہ جو تواسی بالحق ہے، یہ تیسری خوبی ہے ان لوگوں میں جو کہ خسارے سے بچیں گے. اور چوتھی خوبی جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور صبر کی تلقین، صبر ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایسی بات جو کہ ناگوار ہو، اس کے اوپر، اس کے ہونے کے باوجود انسان رونا پیٹنا شروع نہ کرے اور اپنے مقصد کے اوپر قائم رہے. اس کیفیت کو جو ہے صبر کہا جاتا ہے. تو جب ہم حق بات کی تلقین کریں گے، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے، تو یقیناً اس کے بعد کچھ نہ کچھ باطل قوتیں، معاشرے کے اندر پائے جانے والے منفی عناصر جو ہیں، ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایمان والوں کے لیے اس میں یہ بھی سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں حق بات کی گواہی دیتے ہوئے کوئی مشکل درپیش آ جائے تو پھر وہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور اپنے آس پاس اپنے دوستوں، ساتھیوں اور اپنے بھائیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور پھر حق کے راستے میں آنے والی آزمائشوں پہ صبر کرنے کی تلقین کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس خسارے سے محفوظ رہیں گے. تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ کام آسان تو نہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا کر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔